بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج پہلی تراویح ہے اور آج کی تراویح میں سورہ فاتحہ اور تقریباً نصف سورہ بقرہ کی تلاوت کی گئی ہے۔ سورہ فاتحہ قرآن پاک کی سب سے پہلی سورت ہے اور یہ سورت مکی ہے اور اس سورہ مبارکہ کی 7 آیات ہیں۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ قرآن پاک کا آغاز سورہ فاتحہ سے ہے۔ فاتحہ کا معنی کھولنے والی۔ جب قرآن پاک کو ہم کھولتے ہیں تو سب سے پہلے سورہ فاتحہ گویا کہ اس سے قرآن پاک کھلتا ہے، اور یہ بات بھی آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ نماز کا آغاز بھی سورہ فاتحہ سے ہے، اور قرآن پاک کے نزول کے اعتبار سے سب سے پہلی سورت جو مکمل طور پر نازل ہوئی وہ بھی سورہ فاتحہ ہے۔ اس لیے علماء لکھتے ہیں کہ سورہ فاتحہ قرآن پاک کا متن ہے اور پورا قرآن پاک اس کی شرح ہے۔ اور یہ بات بھی آپ ذہن نشین فرما لیں کہ پورے قرآن پاک کے جو بنیادی مقاصد ہیں اور قرآن پاک کے جتنے بھی اہم موضوعات ہیں ان سب کو اجمالی طور پر اللہ تبارک و تعالی نے سورہ فاتحہ میں بیان فرما دیا ہے۔ میں اس کی تفصیل تھوڑا سا آگے چل کر عرض کرتا ہوں۔ پہلی بات اور بنیادی بات یہ ذہن نشین فرما لیں کہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی بابرکت کتاب ہے، بڑی مقدس کتاب ہے اور اعلیٰ درجے کی کتاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل فرمایا ہے، تو اس کے کچھ آداب ہیں۔ اس کا سب سے پہلا اور بنیادی ادب یہ ہے کہ جب بھی اس کو پڑھا جائے تو اس میں بنیادی طور پر ذہن یہ ہو کہ میں حق کی تلاش کے لیے اور حق کو طلب کرنے کے لیے اس کی تلاوت کرتا ہوں، اور صراط مستقیم کی جستجو اور تلاش بنیادی مقصد ہونا چاہیے۔ اسی طرح جب بھی قرآن پاک کو ہم پڑھیں، باوضو ہو کر کے پڑھیں، قبلہ رخ ہو کر کے پڑھیں، تو اس سے قرآن پاک کے انوارات، قرآن پاک کے ثمرات اور قرآن پاک کی برکتیں ہمیں خوب نصیب ہوں گی۔ تاریخ اسلام میں بے شمار واقعات ایسے ہیں، بر صغیر پاک و ہند میں بھی ایسی مثالیں موجود ہیں کہ بڑے بڑے شعراء اور بڑے بڑے حکماء نے جب قرآن پاک کو پڑھنا شروع کیا اور پھر قرآن پاک کو سمجھنا شروع کیا تو وہ ورطہ حیرت میں مبتلا ہو گئے کہ قرآن پاک میں ایسے علوم اور ایسے فنون اور ایسی حکمت کی باتیں جو شاید دنیا کے کسی کلام میں نہ ہوں، اور وہ قرآن پاک سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکے۔ بہرحال سورہ فاتحہ بڑی عظیم اور عظمت والی سورت ہے۔ ایک روایت جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، سورہ فاتحہ جیسی سورت اللہ تعالیٰ نے نہ تورات میں نازل کی، نہ انجیل میں نازل ہوئی، نہ زبور میں نازل ہوئی، اور نہ خود قرآن پاک میں۔ ایسی عظیم سورت اللہ تعالی نے ہمیں قرآن پاک میں عطا فرما دی۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، فرمایا کہ ایک مرتبہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام تشریف فرما تھے اور حضرت جبریل امین علیہ السلام وہ بھی موجود تھے، تو اچانک آسمان سے دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے نظر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا، پھر فرمایا کہ جب سے یہ کائنات بنی ہے آج پہلی مرتبہ آسمان کا یہ دروازہ کھلا ہے اور اس سے ایک فرشتہ نمودار ہوا اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ دروازہ پہلی دفعہ کھلا اور یوں سمجھیں کہ آخری دفعہ، اس کے بعد کبھی بھی پھر یہ دروازہ نہیں کھلے گا۔ وہ فرشتہ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اس نے کہا کہ میں 2 تحفے اور 2 انعام اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے پاس لایا ہوں، اور 2 نور میں آپ کو پیش کرنا چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ ایک نور سورہ فاتحہ ہے اور ایک نور سورہ بقرہ کی آخری آیات ہیں۔ فرمایا کہ
سورہ بقرہ کی آخری آیات اور سورہ فاتحہ کی جو بھی تلاوت کرے گا اس کے ہر کلمے کے بدلے اللہ تعالیٰ نور عطا فرمائیں گے، اور یہ نور ضرور ملے گا۔ گویا کہ یہ اس امت کے لیے بہت بڑا تحفہ اور بہت بڑا انعام ہے۔ سورہ فاتحہ کے بہت سارے نام احادیث میں آتے ہیں۔ سورہ فاتحہ کا ایک نام ام القرآن ہے اور دوسرا نام ام الکتاب ہے، یعنی یہ تمام آسمانی کتب کا خلاصہ ہے۔ سیدنا حسن بصری رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ہدایت عالم کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے 104 کتب اور صحیفے نازل فرمائے جو علوم اور حکمت سے بھرپور تھے۔ ان سب کا خلاصہ 4 کتابوں میں، اور پھر ان 4 کتابوں کا یعنی قرآن پاک، تورات، انجیل اور زبور کا خلاصہ اللہ تعالی نے سورہ فاتحہ میں ذکر فرما دیا۔ گویا کہ فاتحۃ الکتاب یہ پورے قرآن کا اور تورات، زبور اور انجیل کا جامع خلاصہ ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے سورہ فاتحہ کے تمام علوم اور اس میں جتنے بھی حکمت کے موتی ہیں وہ سب کے سب اللہ تعالی نے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں پرو دیے۔ بہرحال یہ بڑی عظیم صورت ہے۔ اس کا نام ایک قرآن عظیم بھی ہے۔ سورہ فاتحہ کا ایک نام سبع مثانی بھی ہے۔ سورہ فاتحہ کا نام ایک نام سورہ شفا بھی ہے، سورہ فاتحہ بھی ہے، سورہ الحمد بھی ہے۔ اس کو فاتحۃ الکتاب بھی کہتے ہیں، اس کو فاتحۃ القرآن بھی کہتے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کا نام سورۃ الکنز بھی ہے۔ اس سورہ مبارکہ کا ایک نام تعلیم المسئلہ بھی ہے، اور اس سورہ مبارکہ کا ایک نام سورہ شافیہ بھی ہے، ایک نام سورہ کافیہ بھی ہے، اور ایک نام سورہ وافیہ بھی ہے، اور ایک اس کا نام سورۃ الصلاۃ بھی ہے۔ ہر ایک کی میں تفصیل اور وضاحت کروں تو شاید وقت کافی لگ جائے۔ البتہ چند ایک جو بنیادی چیزیں ہیں وہ میں آپ حضرات کے سامنے عرض کرتا ہوں، توجہ سے آپ حضرات سماعت فرمائیے گا۔ اس سورہ مبارکہ کے ناموں میں ایک نام جو بڑا عظیم نام ہے اس کا، وہ ہے سورۃ الکنز، یعنی اللہ تعالی نے عرش کے خزانوں میں جو ایک خاص خزانہ تھا اس خزانہ سے اللہ تعالی نے اس سورہ مبارکہ کو نازل فرمایا۔ گویا کہ یہ سورۃ الکنز یعنی بہت بڑا خزانہ اللہ تعالی نے اس میں رکھ دیا ہے۔ اور اس سورہ مبارکہ کا ایک نام ہے تعلیم المسئلہ۔ تعلیم المسئلہ اس کا مطلب ہے عرض اور معروض، یعنی جب بندہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتا ہے، ایک عرض پیش کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کا جواب دیتے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں فرماتے ہیں حمیدنی عبدی، اور جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اثنا علیہ عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کر دی۔ جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کر دی۔ جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں فرماتے ہیں ھذا بینی و بین عبدی ولعبدی ما سأل، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے اور میں اپنے بندے کو وہ سب کچھ عطا کروں گا جو میرا بندہ مجھ سے مانگے گا۔ پھر جب بندہ کہتا ہے صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فہؤلاء لعبدی ولعبدی ما سأل، فرمایا فہؤلاء لعبدی، یہ تو میرے بندے کے لیے ہے اور میرے بندے کو وہ سب کچھ ملے گا۔ میرا بندہ جو مجھ سے سوال کر رہا ہے، مجھ سے مانگ رہا ہے۔ اب بندے نے اللہ تعالیٰ سے کیا مانگا؟ بندے نے اللہ تعالیٰ سے صراط مستقیم مانگا، ہدایت مانگی، اہدنا الصراط المستقیم، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا بندہ جو مجھ سے مانگے گا میں اس کو ضرور عطا کروں گا۔ اب دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں اپنے بندے کو کیا عطا فرمایا، ذرا توجہ چاہیے۔ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم تو اللہ تعالیٰ کی صفات الہیہ کو بندہ بیان کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کو بیان کرتا ہے۔ مالک یوم الدین بندہ احوال آخرت کو بیان کرتا ہے۔
اور جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اس میں نبوت کی بحثیں، رسالت کی بحث، ایمان اور کفر، سعادت اور شقاوت، ہدایت اور ضلالت، ان سب کے فرق کی جانب اشارہ ہو گیا۔ یہ تین مضامین گویا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالی نے بیان فرما دیے۔ یہاں توحید اور صفات الہیہ کا بیان بھی ہے، احوال آخرت بھی ہیں، نبوت اور رسالت کا ذکر بھی ہے۔ گویا کہ سورہ فاتحہ میں اجمالی طور پر یہ تین مضامین ذکر کیے گئے، اور یہ تینوں مضامین پورے قرآن پاک میں تفصیل کے ساتھ ذکر کیے گئے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر سورہ مبارکہ کے شروع میں اس کو نازل فرمایا۔ آپ توجہ فرمائیں اور پوری توجہ سے اس بات کو سمجھیں، بات سمجھ میں آ جائے گی۔ ہر سورہ مبارکہ کے شروع میں سوائے سورہ توبہ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا مسنون ہے، اور یہ بسم اللہ پوری سورہ فاتحہ کا خلاصہ ہے۔ گویا کہ ہر سورت کے شروع میں جب ہم بسم اللہ پڑھتے ہیں تو وہ سورہ فاتحہ والا خلاصہ ہر سورت کے شروع میں آ جاتا ہے۔ گویا کہ اجمالی طور پر ہم سورہ فاتحہ کے مضامین کو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ذکر کرتے ہیں، اور پھر پوری سورت جب تلاوت کرتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں، تو پوری سورت کے سارے مضامین گویا کہ ان کا اجمالی طور پر ذکر آ جاتا ہے بسم اللہ میں۔ اب ذرا غور کیجئے، اب بندے نے اللہ تعالی سے مانگا تھا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اے اللہ مجھے صراط مستقیم چاہیے، مجھے تو صراط مستقیم ایسا راستہ چاہیے جو تیری رضا کا راستہ، جو جنت کا راستہ، جو تجھ تک پہنچنے کا راستہ ہو۔ اور پھر ساتھ بندہ بڑا سمجھدار ہے، یہ بھی کہہ دیا صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا، یعنی نبیوں کا راستہ، صدیقین کا راستہ، شہداء کا راستہ، اور صالحین نیک بندوں کا راستہ، جیسا کہ اللہ تعالی نے دوسری جگہ فرمایا انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اللہ تعالی نے اس کا ذکر دوسری جگہ فرما دیا کہ میرے انعام یافتہ بندے کون ہیں؟ وہ انبیاء ہیں، وہ صدیقین ہیں، وہ شہداء اور صالحین ہیں۔ فرمایا کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کے راستے پر نہ چلانا جو مغضوب علیہم ہیں، جن پر تیرا غضب نازل ہوا، اور اہل ضلالت ہیں ولا الضالین، ان کے راستے پر ہمیں نہ چلانا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کے جواب میں سورہ بقرہ نازل فرمائی، فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ھدی للمتقین۔ میں اس کی تفصیل تھوڑا سا آگے چل کر عرض کرتا ہوں، توجہ چاہیے۔ اس سورہ مبارکہ کا ایک نام سورۃ الصلاۃ بھی ہے۔ آپ جانتے ہیں ہر نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ اور پھر دوسری حدیث پاک میں فرمایا وَإِذَا قَرَأَ الْإِمَامُ فَأَنصِتُوا، اور جب امام قرات کرے تو تم خاموش رہو۔ اسی طرح قرآن پاک کی ایک آیت جس میں فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب قرآن پاک پڑھا جائے تو تم خاموش ہو جاؤ، توجہ سے اس کو سنو، فَاسْتَمِعُوا لَهُ، سنو اس کو، وَأَنصِتُوا، اور خاموش ہو جاؤ۔ بالاجماع تمام صحابہ کرام کے اس بات پر اتفاق اور اجماع ہے کہ یہ آیت نماز کے متعلق نازل ہوئی اور امامت کے متعلق نازل ہوئی۔ جب امام صاحب سورہ فاتحہ اور کوئی قرات کرے تو ان کے پیچھے سورہ فاتحہ اور قرات نہ کی جائے، خاموشی سے قرآن پاک کو سنا جائے۔ اب دو قسم کی باتیں ہمارے سامنے آ گئیں۔ ایک بات تو یہ کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، اور دوسرے فرمایا اذا قرأ فانصتوا، اور جب امام قرات کرے تو تم خاموش رہو۔ معلوم ہوا اگر کوئی منفرد اکیلے نماز پڑھ رہا ہے یا امام ہے تو ان کی نماز بغیر سورہ فاتحہ کے جائز نہیں اور نہیں ہوگی۔ البتہ مقتدی اس سے مستثنا ہے دوسری احادیث اور اس نص قطعی آیت کی وجہ سے کہ مقتدی امام کے پیچھے
قرات نہیں کر سکتا، مقتدی خاموش رہے گا اور امام کی قرات کو سنے گا۔ تو یہ مختصر خلاصہ ہے سورہ فاتحہ کا۔ سورہ فاتحہ شفا ہے، سورہ فاتحہ میں بڑی برکتیں ہیں۔ فرمایا کہ زہر اگر کسی نے کھا لیا یا کسی کو زہر آلود چیز نے کاٹ لیا، فرمایا سورہ فاتحہ اس کے لیے شفا ہے۔ احادیث میں واقعات موجود ہیں، اور ایک حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ سورہ فاتحہ ہر بیماری کا علاج ہے۔ جس بیماری میں بھی آپ سورہ فاتحہ پڑھیں گے فرمایا اس سے شفا ملے گی۔ سورہ فاتحہ روحانی بیماریوں کا علاج بھی ہے، اور سورہ فاتحہ جسمانی بیماریوں کا علاج بھی ہے۔ آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں، صحابہ کرام نے اس طرح کئی واقعات احادیث پاک میں آتے ہیں، کسی کو کسی زہر آلود چیز نے کاٹا، سورہ فاتحہ سے دم کر دیا، ٹھیک ہو گئے۔ کسی کو مرگی کا دورہ ہو رہا ہے، سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کی، وہ ٹھیک ہو گیا۔ معلوم ہوا سورہ فاتحہ شفا ہے۔ کوئی بھی بیماری ہو، مہلک سے مہلک ترین بیماری کیوں نہ ہو، اللہ تعالی نے سورہ فاتحہ میں شفا رکھ دی ہے۔ بزرگوں نے لکھا ہے اگر کوئی ایسی بیماری ہو جو قابل علاج نہ ہو، پریشانی ہو رہی ہو، تو فرمایا 11 مرتبہ سورہ فاتحہ اور 11 مرتبہ سورہ علم نشرح پڑھ کر کے اس پر دم کریں، پانی پر دم کر کے اس کو پلائیں، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی اس کو شفا عطا فرمائیں گے، صحت کاملہ عطا فرمائیں گے۔ بہرحال سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ تلاوت کی گئی ہے۔ سورہ بقرہ یہ مدنی سورت ہے، اور اس کی 286 آیات ہیں، اور اس کے کلمات 6221 ہیں، اور اس سورہ مبارکہ کے جو کلمات ہیں ان کے تمام حروف اگر ملا کر جمع کیے جائیں تو وہ 25,500 بنتے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ میں کچھ سود کے متعلق آیات ہیں، وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر مبارک کے آخری حصہ میں نازل ہوئیں، اور خاص طور پر اس میں ایک آیت ایسی بھی ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ آیت نمبر 281 ہے۔ یہ مینا کے مقام پر سن 10 ہجری میں حجۃ الوداع کے موقع پر جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے ارکان اور حج کے فرائض کی ادائیگی میں مصروف تھے، اس دوران یہ آیت نازل ہوئی، اور یہ آیت قرآن پاک کی سب سے آخری آیت ہے۔ اس کے بعد کوئی آیت نازل نہیں ہوئی، اور اس کے تھوڑے عرصے کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وصال فرما لیا۔ سورہ بقرہ اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے، اور یہ بات بھی آپ کے علم میں ہے کہ سورہ بقرہ قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت ہے۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ سورہ بقرہ کو پڑھا کرو، کیونکہ اس کا پڑھنا برکت ہے، اور اس کو چھوڑنا حسرت اور بد نصیبی ہے، اور بڑے بھرپور انداز میں فرمایا کہ اہل باطل اس پر قابو نہیں پا سکتے، اہل باطل اس پر قابو نہیں پا سکتے۔ یہاں باطل سے مراد کون ہے اور باطل کس کو کہا جائے گا؟ تو محدثین فرماتے ہیں کہ یہاں باطل سے مراد جادوگر ہیں۔ امام قرطبی نے یہی بات فرمائی ہے، چنانچہ سورہ بقرہ پڑھنے والے پر جادو کا اثر نہیں ہوگا، سورہ بقرہ پڑھنے والوں پر برے تعویذات کا اثر نہیں ہوگا، جتنی بھی ایذا دینے والی مخلوقات ہیں ان کے اثرات ہیں اس سے کلیتاً حفاظت ہوگی۔ اس لیے سورہ بقرہ کی تلاوت کا بھرپور اہتمام ہونا چاہیے۔ ایک اور حدیث میں جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے فرمایا شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے، شیطان کا وہاں کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اسی طرح فرمایا کہ سورہ بقرہ سنام القرآن، یعنی قرآن پاک میں یہ سب سے اعلیٰ، سب سے افضل، سب سے اونچے درجے کی فرمایا کہ یہ سورت ہے، اور اس سورہ مبارکہ کی ہر آیت کے نزول کے وقت اللہ تبارک و تعالی نے اس کے اعزاز اور اکرام میں 80 فرشتے ساتھ نازل فرمائے۔ یہ سورہ مبارکہ بڑی عجیب سورت ہے۔ فرمایا کہ سورہ بقرہ کی 10 آیات ایسی ہیں اگر کوئی شخص رات کو پڑھ کر سو جائے تو فرمایا اس رات
نہ اس پر کسی جن کا اثر ہوگا، نہ کوئی شیطان اس کو نقصان پہنچا سکے گا۔ فرمایا کوئی شیطان اور جن اس کے گھر میں بھی داخل نہیں ہو سکے گا۔ اللہ تبارک و تعالی اس کی اور اس کے پورے گھر والوں کی اس رات مکمل حفاظت کا انتظام فرما دیں گے، فرشتے حفاظت پر مامور ہو جائیں گے۔ فرمایا کہ کوئی آفت، کوئی بیماری، کوئی مصیبت، کوئی غم، فرمایا کوئی بھی نہ خوشگوار چیز اس کو پیش نہیں آئے گی۔ ہر قسم کی آفات سے، پریشانیوں سے وہ محفوظ ہو جائے گا۔ فرمایا کہ اس سورہ مبارکہ میں ایک آیت ایسی ہے جس کو آیت الکرسی کہا جاتا ہے۔ فرمایا کہ یہ آیت سارے قرآن کی سردار آیت ہے، سب سے بڑے درجے کی آیت ہے۔ اس کے فضائل بہت زیادہ ہیں، وہ انشاءاللہ میں کل کے درس میں عرض کروں گا۔ ایک اور حدیث میں جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 10 آیات ایسی ہیں اگر کوئی شخص ان کی تلاوت کرے تو فرمایا کہ وہ ہمیشہ ہر قسم کے آفات سے محفوظ رہے گا۔ اور ان آیات کو کسی مجنون پر اگر پڑھا جائے، بالکل دیوانہ ہو چکا، دماغ اس کا ختم ہو چکا، یعنی بہکی باتیں کرتا ہے، فرمایا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو شفایاب فرما دیں گے، افاقہ ہو جائے گا۔ اب یہ 10 آیتیں کون کون سی ہیں توجہ سے سن لیجئے۔ سورہ بقرہ کی پہلی 4 آیتیں، اور پھر آیت الکرسی، اور آیت الکرسی کے بعد 2 آیتیں، گویا کہ 3 آیتیں یہ ہو گئیں۔ آیت الکرسی 1 آیت، اور آیت الکرسی کے بعد لا اکراہ فی الدین سے 2 آیتیں آگے، 3 آیتیں یہ ہو گئیں۔ اور آخری 3 آیتیں، سورہ بقرہ کی آخری 3 آیات، گویا کہ ابتدائی 4 آیتیں اور آیت الکرسی کے ساتھ 2 آیتیں اور ملا کر 3 آیتیں یہ ہو جائیں گی، اور 3 آیتیں سورہ بقرہ کی جو بالکل آخری آیات ہیں وہ مراد ہیں۔ سورہ بقرہ کو بقرہ کیوں کہا جاتا ہے؟ آپ حضرات جانتے ہیں سورہ بقرہ میں ایک شخص جو مقتول ہو گیا تھا، قتل ہو گیا تھا، اس کا واقعہ اللہ تعالی نے ذکر فرمایا کہ ایک مذبوحہ ذبح کر کے ایک گائے کا ٹکڑا، اس کے گوشت کا ٹکڑا، فرمایا کہ اس مقتول کو لگا دو، وہ زندہ ہو جائے گا۔ چنانچہ وہ زندہ ہو کر اپنے قاتل کا نام بتائے گا۔ اب ایک گائے کو ذبح کیا گیا اور ذبح کر کے اس کے گوشت کا ٹکڑا اس مقتول کو جب لگایا گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے، بلکہ میں یوں کہہ دوں فعال لما یرید، وہ ذات ہے جو چاہے وہ کر گزرتی ہے، اس کا ایک ادنا سا کرشمہ اللہ تعالیٰ نے اس ذات کا، گویا کہ اپنا کرشمہ اللہ تعالیٰ نے ظاہر فرما دیا۔ اور یہاں پر ان لوگوں کا رد بھی ہو گیا جو کہتے ہیں مرنے کے بعد اٹھنا نہیں ہے۔ بڑی زبردست دلیل ہے۔ دیکھو ایک آدمی قتل ہو گیا، موت آ گئی، اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو زندہ کر دیا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ بہت بڑا معجزہ بھی ہے، گویا کہ یہ جو مقتول کا زندہ ہونا ہے اور ایک گائے کو ذبح کر کے اس کا ٹکڑا اس کو لگایا گیا، وہ زندہ ہو گیا، تو اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہونے کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت اور رسالت، اور نمبر 3 احیاء موتیٰ، اللہ تعالیٰ نے مردوں کو زندہ کر دیا۔ تو یہ سارے دلائل اور یہ ساری باتیں اس واقعے سے خوب سمجھ میں آ رہی ہیں، اور یہ بات بھی ثابت ہو رہی ہے کہ قیامت ضرور قائم ہوگی، اور یہی قرآن پاک کا بنیادی مقصد ہے۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے سے اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ تم صراط مستقیم مانگ رہے تھے، تم صراط مستقیم چاہتے تھے، اہدنا الصراط المستقیم، آ جائیں ہم آپ کو سورہ بقرہ میں یہ واقعہ بتا کر صراط مستقیم عطا کرنا چاہتے ہیں۔ کیا ہے صراط مستقیم؟ 2 ٹوک الفاظ میں بیان فرما دیا کہ انبیاء علیہ السلام کی پیروی کرنا، انبیاء علیہ السلام کی اتباع کرنا، بغیر چون چرا کیے، بغیر کسی تفتیش کے، بغیر ادھر ادھر کی بات اور دلیل مانگے، میرا پیغمبر تمہیں جو بھی کہہ دے بس مان لو، اسی کو صراط مستقیم کہتے ہیں۔ الف لام میم یہ حروف مقطعات میں سے ہے، اس کا معنی کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ فرمایا کہ
تم الف لام میم یہ کلمہ ایک کلمہ ہے، اب پڑھتے ہیں، فرمایا کہ ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجے اللہ تعالیٰ بلند فرما دیتے ہیں۔ فرمایا کہ الف لام میم ایک حرف نہیں بلکہ الف حرف، لام حرف، میم حرف، الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے اور میم الگ حرف ہے، وہ ہے کہ 30 نیکیاں مل گئیں۔ اور پھر اس کا معنی سمجھ میں نہیں آیا، بتا دیا قرآن تم پڑھو، تمہیں سمجھ میں آئے نہ آئے تمہارے لیے اجر و ثواب ہے، بڑی نیکیاں ہیں، دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں جس کو انسان پڑھے تو ثواب ملے۔ حدیث یہ تو قرآن پاک کی شرح ہے، وہ ہے کہ حدیث کو پڑھنا ایسے ہے جیسے قرآن پاک کو انسان نے پڑھا۔ قرآن پاک کو پڑھنے پر تو بڑا اجر ہے، بڑا ثواب ہے، لیکن اس کے علاوہ دنیا کی کتابیں جتنی چاہے آپ پڑھ لیں کوئی اجر و ثواب نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کی کسی کتاب کو پڑھنے سے ایک دفعہ انسان پڑھے گا، دوسری مرتبہ نہیں پڑھ سکتا، اکتا جاتا ہے، لیکن آپ قرآن پاک کا اعجاز دیکھیے، اس کو ایک مرتبہ پڑھیں بڑا لطف اور مزہ، دوسری مرتبہ پڑھیں سرور اور بڑھ جاتا ہے، تیسری دفعہ پڑھیں سکون ملنا شروع ہو جاتا ہے، چوتھی مرتبہ پڑھیں سرور بڑھتا چلا جاتا ہے، اب 5ویں مرتبہ پڑھیں سکینت نازل ہو جاتی ہے، اب بار بار پڑھتے چلے جائیں سکون بھی ملتا ہے، سکینت کا نزول بھی ہوتا ہے، اجر و ثواب بھی ملتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالی نے اعلان کر دیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ اللہ تعالی نے اس کتاب کے آغاز میں فرما دیا کوئی شک نہیں۔ اگر تم کتاب میں شک کرو گے تو الف لام میم کا ایک معنی بعض مفسرین نے یہ کیا کہ الف سے مراد اللہ تعالی، لام سے مراد حضرت جبریل اور میم سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر تمہیں قرآن میں شک ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالی پر شک ہوگا۔ اگر اللہ تعالیٰ کی ذات پہ تم شک کرو گے دہریہ بن جاؤ گے، اگر تم حضرت جبریل علیہ السلام کی ذات پر شک کرو گے منکر بن جاؤ گے، اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر شک کرو گے تو تم کافر ہو جاؤ گے، مرتد ہو جاؤ گے۔ اس لیے فرمایا کہ لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک نہیں۔ اس کتاب میں شک کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں اللہ کی ذات پر شک ہے، حضرت جبریل جو قرآن لانے والے ہیں ان پر شک ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے قلب اطہر پر یہ قرآن نازل ہوا اس پہ تمہیں شک ہے۔ معلوم ہوا کہ نہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر شک، نہ حضرت جبریل پر شک، نہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر شک۔ جب یہ ذوات قدسیہ ایسی ہیں جن میں کوئی شک نہیں تو پھر قرآن پاک میں شک کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی شک نہیں۔ قرآن پاک نے جگہ جگہ چیلنج کیا فَأْتُوا بِسُورَةٍ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ فَأْتُوا بِكِتَابٍ، اس جیسی کتاب لاؤ، اس جیسی 10 صورتیں لاؤ، اس جیسی ایک ہی صورت سورہ کوثر جیسی چھوٹی سی صورت اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَر پہ بنا کر کے دکھائے۔ آج تک کوئی نہیں بنا سکا اور انشاءاللہ قیامت تک کوئی بھی نہیں بنا سکتا۔ بہرحال صراط مستقیم چاہیے، انبیاء کی پیروی کریں، انبیاء کی اتباع کریں۔ الف لام میم سے مفلحون تک یہ 2-3 آیتیں ہیں، اس میں ہدایت یافتہ لوگوں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرما دیا جو صراط مستقیم پر چلنے والے ہیں، اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اہل غضب اور اہل ضلال کے 2 فرقوں کا ذکر فرمایا، ایک تو کھلم کھلا کافر جو اعلانیہ طور پر صراط مستقیم سے بھٹکے ہوئے، اور دوسرے منافق جو بظاہر تو صراط مستقیم پر تھے لیکن اندرون خانہ وہ اہل غضب اور اہل ضلال کے راستے پر تھے اور ان کا انجام بہت برا ہوا۔ اب دیکھیں ابتدائی 2-3 آیتوں میں اہل ایمان کا ذکر ہے، پھر اللہ تعالی نے کافروں کا ذکر کیا 1-2 آیتوں میں، اور پھر طویل ایک سلسلہ شروع فرما دیا جس میں منافقین کا ذکر ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اس سب میں منافقین کا ذکر ہے۔ بہرحال سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا ذکر تھا، الرحمن الرحیم رحمانیت کا ذکر تھا، رحیمیت کا ذکر تھا، اس لیے سورہ بقرہ کے شروع میں اللہ تبارک و تعالی نے اس صحیفہ ہدایت کا ذکر فرما دیا جس سے بڑھ کر کوئی تربیت اور رحمت نہیں۔ سب سے بڑی تربیت قرآن پاک سے اور سب سے بڑی رحمت
قرآن پاک. پھر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ظاہری ربوبیت اور رحمت کا ذکر، اس کا تعلق پوری انسانیت سے ہے. جب اللہ تعالیٰ کی ربوبیت اور رحمت ساری انسانیت کو محیط ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا، اے لوگو، پوری انسانیت کو خطاب فرمایا اعبدوا ربکم، اپنے پروردگار کی عبادت کرو. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص رحمت اور ربوبیت کا ذکر فرمایا جو دو فرقوں کے ساتھ، دو طبقوں کے ساتھ خاص. ایک وہ طبقہ جسے بنی اسرائیل کہا جاتا ہے اور دوسرا وہ طبقہ جسے بنی اسماعیل کہا جاتا ہے. پھر اللہ تبارک و تعالی نے اس سورہ مبارکہ میں ملت اسلامیہ کا ذکر فرمایا اور ملت اسلامیہ کے قبلے کا ذکر فرمایا اور یہ بتا دیا کہ ملت ابراہیمی اور قبلہ ابراہیمی کا اتباع یہی صراط مستقیم ہے، اور اس راستے سے جو اعراض کرے گا فرمایا کہ یہ حماقت ہے، جہالت ہے، گمراہی ہے اور صراط مستقیم سے بھٹکنا ہے. بہرحال میں اختصار کے ساتھ دو تین باتیں عرض کرتا ہوں، پوری توجہ چاہیے. فرمایا ھدی للمتقین، تم نے صراط مستقیم مانگا تھا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ صراط مستقیم تو اہل تقوی کے لیے ہے جس میں ہدایت ہے. اب تقوی کسے کہتے ہیں؟ تقوی کا ایک معنی تو ہے صیانت، حفاظت، یعنی اپنے آپ کو بچانا. اور شریعت کی نظر میں تقوی کہتے ہیں ہر اس قول و عمل سے بچنا جو آخرت کے اعتبار سے انسان کو نقصان پہنچائے. اس کے کئی درجات ہیں. سب سے پہلا اور بڑا درجہ تقوی کا یہ ہے کہ انسان کفر سے توبہ کر لے اور اللہ تعالیٰ کے دائمی عذاب سے اپنے آپ کو بچا لے. اس کے بارے میں قرآن پاک نے اشارہ کیا الزمہم کلمۃ التقوی. اسی طرح دوسرا درجہ تقوی کا یہ ہے کہ انسان بڑے بڑے گناہوں سے اور چھوٹے گناہوں پر اصرار کرنے سے اپنے آپ کو بچا لے. گناہوں کی مضرت اور نقصان، چھوٹے گناہوں کو بار بار کرنے کا نقصان بہت زیادہ خطرناک ہے. اس کی طرف بھی اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں اشارہ فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ. تفصیل اس کی اپنے مقام پر آئے گی. اور تیسرا درجہ دل کو ہر اس چیز سے محفوظ رکھنا، اپنے دل کو ہر اس چیز سے جو اللہ تعالیٰ سے انسان کو دور کر دے اور انسان میں غفلت پیدا کر دے. اس کی طرف بھی اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ. پھر الذین یؤمنون بالغیب، ایمان کا ذکر آ گیا. ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان کی جامع تعریف یہ ہے کہ تصدیق بما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر کے آئے اس میں سے ایک ایک چیز کو ماننا، دل سے تسلیم کرنا، اس کو ایمان کہتے ہیں. اور کفر کی تعریف یہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت اور دین لے کر کے آئے ان میں سے کسی ایک چیز کا انکار کر دینا بھی کفر ہے. اور یاد رکھیں ایمان کے لیے ضروری ہے بلکہ بنیادی شرط ہے کہ کفر سے مکمل برات اور بیزاری کا اظہار کرے. کفر کی بھی کئی صورتیں ہیں، بلکہ 5 صورتیں ہیں غالباً. سب سے پہلا درجہ ہے کفر کا کفر تکذیب. قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے ان کل الا کذب الرسل انبیاء کی تکذیب، یہ بھی کفر ہے. دوسرا درجہ ہے کفر استکبار. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابا واستکبر وکان من الکافرین. استکبار، تکبر، میں بڑی چیز، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں. اللہ تعالیٰ کو عاجزی پسند ہے. تیسرا درجہ ہے کفر اعراض، نہ انسان تصدیق کرتا ہے نہ تکذیب کرتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین کفروا عما انذروا معرضون. اور تیسرا درجہ ہے کفر ارتیاب یعنی شک، انہم کانوا فی شک مریب، قرآن پاک کی آیت ہے. اور 5واں درجہ کفر نفاق. اس کو قرآن پاک کے جو سورہ فاتحہ کا دوسرا رکوع ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، یہاں سے آخر تک اللہ تعالی نے بیان فرمایا ہے. بہرحال آپ نے ایمان کی تعریف اور کفر کی تعریف اور اس کا خلاصہ سمجھ لیا. اور یا اللہ اہل تقوی اور
نیک لوگ وہ فرماتے ہیں ایمان کی ایک صورت ہوتی ہے اور ایک حقیقت. یہ جو تصدیق قلبی ہے اور اقرار لسانی ہے، فرمایا یہ ایمان کی ایک صورت ہے. اور اطمینان نفس یعنی انسان کو نفس مطمئنہ حاصل ہو جائے. یا ایتھا النفس المطمئنہ، فرمایا یہ ایمان کی حقیقت ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ توجہ سے سن لیجئے. شریعت کے جو تقاضے ہیں وہ طبیعت کے تقاضے بن جائیں، یعنی جو مقتضائے شریعت ہے وہی مقتضائے طبیعت بن جائے. اسی کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، اپنی خواہشات کو میرے دین کے تابع کر دو. اور پھر اسی ایمان کے ضمن میں فرمایا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، اقامت صلاۃ، نماز بھی قائم کرو، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، یہ سب سے بڑی عبادت ہے. فرمایا عبادت اس طرح کرو، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اگر یہ درجہ حاصل نہ ہو تو کم از کم دل میں یہ یقین ہو کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا. انفاق فی سبیل اللہ کی 7 قسمیں ہیں. نمبر 1، اللہ تعالی نے جن پر زکوٰۃ فرض کی ہے وہ فرض زکوٰۃ کو ادا کریں. اسی طرح صدقہ فطر، روزوں کا جو فطرانہ ہوتا ہے یہ ادا کیا جائے. خیرات ہے، وقف ہے. اسی طرح حج کے مصارف اور جہاد کے مصارف ہیں، اور نفقات واجبہ ہیں. بیوی کا نفقہ شوہر کے ذمہ واجب ہے، اور ماں باپ کے ذمہ چھوٹی اولاد کا نفقہ اور خرچہ واجب ہے. اور اگر کوئی رشتہ دار معذور، بیمار، اپاہج ہو یا ماں باپ بوڑھے اور ضعیف ہو جائیں تو نوجوان اولاد پر ان کا نان نفقہ واجب ہوتا ہے اور ان کو دینا پڑتا ہے. بہرحال اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو اپنا خلیفہ بنایا، اس کا ذکر فرما دیا. اور فرشتوں کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ کی جو گفتگو ہوئی اس کو بھی ذکر کر دیا. فرشتوں نے مخالفت کی کہ انسان کو پیدا نہ کیا جائے، یہ خون بہائے گا، زمین میں فساد مچائے گا. تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، ہم جانتے ہیں تم نہیں جانتے. چنانچہ فرشتوں کو جب تنبؤ ہوا تو انہوں نے بڑی محبت سے کہا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا. اس کے بعد اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا. اس کا ذکر تفصیل کے ساتھ آ گیا. اور پھر جنت میں فرشتوں نے سجدہ کیا اور ابلیس نے انکار کیا. یہ واقعہ بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا تذکرہ شروع فرمایا اور ان پر طرح طرح کے انعامات اور اپنی نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے ان پر نازل فرمائی تھی ان کو اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا. البتہ ضمناً کچھ چیزیں ایسی بھی آ گئیں، مثلا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین، اور ساتھ ساتھ یہ بھی فرما دیا اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، تم لوگوں کو تو نیکی کا حکم کرتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو. وانتم تتلون الکتاب، حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو. افلا تعقلون، کیا تمہیں اتنی بھی سمجھ نہیں ہے؟ بہرحال اس طرح کے احکامات بھی ساتھ ساتھ چلتے رہے اور بنی اسرائیل کے واقعات کو بھی اللہ تعالی نے بیان فرمایا اور ان پر اپنی نعمتوں کو ذکر فرمایا. اور پھر فرعون کا وہ واقعہ بھی ذکر کر دیا جس میں یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، وہ لڑکوں کو تو ذبح کر رہا تھا اور لڑکیوں کو چھوڑ رہا تھا. اور پھر اس کا جو انجام بد ہوا، اذ فرقنا بکم البحر، سمندر میں ہم نے اس کو تباہ کر دیا، غرق کر دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 راتیں کوہ طور پر تشریف لائے تورات کو لینے کے لیے. پیچھے سامری اور بنی اسرائیل کے کچھ لوگوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا. اس کا واقعہ بھی اللہ تعالی نے یہاں ذکر فرما دیا. اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے ذبح بقرہ کا جو واقعہ ہے اس کو تفصیل کے ساتھ اس سورہ مبارکہ میں بیان فرما دیا، جس کی طرف میں نے ابتدا میں اشارہ کر دیا ہے. اور پھر یہود و نصارہ کی عجیب حرکتیں، کہنے لگے لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، کہ ہم تو چند دن جہنم میں جائیں گے، ورنہ ہم تو اللہ تعالیٰ کے بڑے محبوب ہیں، ہمیں تو اللہ تعالیٰ کچھ بھی نہیں فرمائیں گے بلکہ ہمیں معاف کر دیں گے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے جو میثاق اور عہد لیا تھا اس کا ذکر کیا. فرمایا کہ ہم نے ان سے یہ عہد لیا تھا لا تعبدون الا اللہ،
کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا، رشتہ داروں اور پڑوسیوں اور مساکین کے ساتھ بھی حسن سلوک سے پیش آنا، وقولوا للناس حسنا، اور ہمیشہ اچھی اور نرمی سے بات کرنا، واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ اللہ تعالی نے اس میثاق کا ذکر بھی فرما دیا اور تھوڑا سا آگے چل کر فرمایا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کتاب کے بعض حصے پر تو تم ایمان لاتے ہو اور بعض کا انکار کر دیتے ہو، اور پھر اس پر بڑی سخت تنبیہ فرما دی، فرمایا فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیاۃ الدنیا، جو شخص بھی ایسا کرے گا کہ کچھ حصے پر ایمان اور کچھ حصے کا انکار، فرمایا اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں رسوا کر کے چھوڑیں گے، ویوم القیامۃ یردون الی اشد العذاب، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو سخت ترین عذاب میں لوٹا دیں گے، وما اللہ بغافل عما تعملون۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ ابن مریم کو جو نعمتیں عطا فرمائی تھیں، جو اللہ تعالیٰ نے ان پر احسانات فرمائے تھے، ان کا ذکر کر دیا، اور پھر یہ بھی فرما دیا وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، فرمایا موت کی تمنا اور موت کی آرزو کرنا یہ مناسب اور زیب نہیں لیتا، موت کی تمنا مت کیا کرو، موت یہ تو اللہ تعالیٰ نے وقت مقرر کر دیا ہے، بِضُرٍّ نَزَلَ بِی، پریشانیوں کی وجہ سے، مصیبتوں کی وجہ سے، تکالیف اور آزمائشوں کی وجہ سے موت مانگنا مناسب نہیں ہے، بلکہ موت تو اپنے وقت پر آئے گی، اللہ تعالیٰ سے عافیت اور خیر مانگنی چاہیے، موت کی تمنا اور آرزو اچھی نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے حضرت جبریل علیہ السلام کا ذکر کیا، فرمایا فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ، اور پھر ساتھ یہ بھی فرما دیا من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين، جو بھی اللہ کا دشمن ہے، ملائکہ کا دشمن ہے، حضرت جبریل اور میکائیل کا دشمن ہے، فرمایا فإن الله عدو للكافرين، پس بے شک اللہ کافروں کا دشمن ہے، وہ مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے۔ اس کے بعد فرمایا وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرمایا کہ ہم نے آپ کی طرف آیات بینات نازل کی، وما یکفر بها الا الفاسقون، سوائے فاسق کے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف بعض لوگوں نے غلط باتیں منسوب کی تھیں، ان کی تردید فرما دی اور ان کا بڑے سخت طریقے سے رد فرما دیا۔ حضرت جبریل علیہ السلام کا یہاں درمیان میں ذکر بھی فرما دیا، اور اس میں بڑے عجیب عجیب اشارات ہیں۔ فرمایا کہ ایک یہودی تھا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، ابن سوریہ، وہ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا کہ آپ اپنی نبوت اور رسالت کی کوئی ایسی نشانی نہیں لاتے جسے ہم پہچان لیں اور ہمیں پتہ چلے کہ واقعی آپ رسول اور پیغمبر ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نشانی تو نہیں، فرمایا کہ انزلنا الیک آیات بینات، آپ کے پاس تو بے شمار نشانیاں ہیں، لیکن یہ بدبخت انکار کرتے ہیں حسد کی وجہ سے، بغض اور عناد کی وجہ سے، ان کو کیا خبر۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بے شمار معجزات لے کر کے آئے، اللہ تعالی نے آپ کی نبوت اور رسالت کی بے شمار نشانیاں آپ کے سامنے پیش کی، آپ کو دیں اور ان کفار کے سامنے پیش کی۔ اس کے بعد فرمایا کہ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، فرمایا کہ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ، تم پیروی کرو اس چیز کی جو تلاوت کرتے ہیں شیطان علی ملک سلیمان، حضرت سلیمان کے ملک پر۔ حالت یہ ہو گئی کہ یہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزات اور نشانیاں مانگتے تھے، ان کی حالت اللہ تعالی نے ذکر کر دی
کہ ان کی حالت تو یہ ہے کہ انہوں نے انبیاء علیہ السلام کے معجزات اور نشانیاں تو پس پش ڈال دیں. انبیاء علیہ السلام جن چیزوں کی تلاوت کرتے تھے ان کو چھوڑ کر یہ تو شیطانی منتروں کے پیچھے چلے گئے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور حکومت میں شیاطین جو تلاوت کرتے تھے، یعنی عجیب وہاں ماحول تھا. آپ کے علم میں ہے کہ حضرت سلیمان کی جو حکومت تھی وہ جنوں پر بھی تھی، انسانوں پر بھی تھی، چرند اور پرند پر بھی تھی. تو شیاطین اور جنات اور انسان سب مل جل کر رہتے تھے. تو شیاطین نے انسانوں کو جادو سکھانا شروع کر دیا، اور پھر ظلم یہ کیا انہوں نے کہ کہنے لگے یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے ہے. حالانکہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کو یہ حکم نہیں دیا تھا، کیونکہ یہ جادو وغیرہ یہ تو کفریہ کام ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کیسے کفریہ کام کر سکتے ہیں؟ وہ تو کفر کو مٹانے کے لیے آئے تھے. حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف جادو کی نسبت کرنا اللہ تعالیٰ نے اس کی سخت تردید فرما دی. فرمایا یہ یہودیوں کی حرکت ہے، ورنہ ایسا نہیں ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کیسے جادو وغیرہ یا ان چیزوں کو اپنا سکتے ہیں یا اس طرح کا کوئی عمل کر سکتے ہیں؟ حضرت سلیمان علیہ السلام تو ہمارے پیغمبر ہیں، وہ تو معصوم ہیں، ان سے کفر کا صادر ہونا ناممکن ہے. نبی تو کفر اور شرک کو مٹانے کے لیے آتا ہے، ان کو کرنے کے لیے نہیں آتا. یہ یہود اس جادو کی پیروی کرتے ہیں جو شہر بابل میں دو فرشتے، ایک کا نام ہاروت تھا اور دوسرے کا نام ماروت تھا، اللہ تعالی نے خاص حکمت کے تحت ان کو اتارا تھا. اور وہ حکمت یہ تھی کہ لوگ جادو اور معجزہ اور کرامت میں فرق معلوم کر سکیں. پیغمبر جو نبوت کا معجزہ اور نشانی دکھاتے ہیں اور جادوگر جادو کرتے ہیں، بعض دفعہ ان میں التباس ہو جاتا تھا، کیونکہ جادو اور معجزے سے خلاف عادت کوئی چیز ظاہر ہوتی ہے تو انسان بڑا پریشان ہوتا تھا کہ یہ معجزہ ہے یا جادو ہے. تو اللہ تعالیٰ نے دو فرشتوں کو انسانی صورت میں بابل میں اتارا، اور وہ لوگوں کو آ کر بتاتے تھے کہ جادو کی حقیقت کیا ہے اور معجزے کی حقیقت کیا ہے، تاکہ ان دونوں میں کسی قسم کا التباس نہ ہو جائے. بہرحال یہ شیاطین جس جادو کی تعلیم دیتے تھے وہ تو صریح کفر اور شرک تھا. یہ ارواح کو اللہ تعالیٰ کے برابر جانتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ افعال اور ان کی جو تاثیرات ہیں یہ سب ثابت ہیں. حالانکہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ قادر بھی ہیں، خالق اور مالک بھی ہیں. بعض احادیث میں ہاروت اور ماروت کا قصہ بھی آیا ہے. حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے میں حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کے جو برے اعمال تھے وہ بہت زیادہ آسمانوں پر جانے لگے. تو فرشتوں نے بنی آدم کی تحقیر کرتے ہوئے اور طعن و تشنیع کرتے ہوئے بڑے عجیب عجیب کلمات کہتی ہے کہ یہ کیسے بندے ہیں جو اپنے مالک حقیقی کی نافرمانی کرتے ہیں. اللہ تعالی نے ان کے جواب میں فرمایا، فرشتوں تمہارے اندر غصہ اور شہوت نہیں ہے، یہ تو میرے بندے ہیں، ان کے اندر میں نے غصہ بھی رکھا، شہوت بھی رکھا، قوت غضبیہ اور قوت شہویہ ہے، اس کی وجہ سے ان سے گناہ ہو رہے ہیں. فرشتے کہنے لگے ہم تو آپ کو جانتے ہیں، اگر ہم وہاں ہوتے ہم کبھی بھی گناہ نہ کرتے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا تم جا کے دیکھ لو. فرشتے کہنے لگے ہم جائیں گے اور انشاءاللہ کوئی بھی گناہ نہیں کریں گے، ہم تیری نافرمانی نہیں کریں گے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ تم اپنوں میں سے کوئی دو فرشتے منتخب کرو. ہاروت اور ماروت کا انتخاب ہوا. یہ عبادت میں بہت مشہور تھے اور فرشتوں میں ان کا بہت اونچا مقام تھا. اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں بھیج دیا اور یہ حکم دیا کہ وہاں جا کر عدل و انصاف کے ساتھ تم نے فیصلے کرنے ہیں. شرک اور کسی کا ناحق قتل اس سے بچنا ہے، زنا اور شراب ان سے بھی پرہیز کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کو زمین پر اتار دیا. یہ صبح سے لے کر شام تک لوگوں کے درمیان فیصلے کرتے تھے، اور جب شام ہوتی تھی تو اس میں اعظم پڑھ کر آسمانوں پر چلے جاتے تھے. 1 مہینہ ان کو اسی طرح گزر گیا. اچانک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک امتحان آیا.
ایک عورت جس کا نام زہرہ تھا، بڑی حسین و جمیل تھی اور بڑی خوبصورت تھی، اپنا مقدمہ لے کر کے آئی، اور یہ دونوں فرشتے اس کو دیکھتے ہی اس کے حسن و جمال میں مبتلا ہو گئے، بس فریفتہ ہو گئے اور پھسل گئے۔ اس عورت کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی اور اس نے انکار کر دیا۔ اس نے کہا کہ میری پہلی اور بنیادی شرط یہ ہے کہ تم بت پرستی کرو، دوسری شرط یہ ہے کہ میرے خاوند کو قتل کرو، اور تیسری شرط یہ ہے کہ تم شراب پیو۔ اگر یہ کام تم کر سکتے ہو تو پھر میں تمہاری بات مان سکتی ہوں، ورنہ نہیں۔ تو یہ دونوں فرشتے آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ شرک یہ بھی بڑی خطرناک بات ہے، قتل ناحق یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے، شراب پینا یہ تو چھوٹا سا معمولی سا مسئلہ ہے، چلو ہم شراب پی لیتے ہیں۔ چنانچہ اس عورت کی وجہ سے پہلے انہوں نے شراب پی، پھر بت کو سجدہ کیا، بالآخر اس کے شوہر کو قتل کیا۔ اب عورت ان کے پاس آئی اور آ کر کے سب سے پہلے اس نے مطالبہ یہ کیا کہ مجھے اسم اعظم سکھاؤ، اور یہ اللہ کے بندے جو دو فرشتے تھے ہاروت اور ماروت، انہوں نے اسم اعظم اس کو سکھا دیا اور پھر اس کے ساتھ مبتلا ہو گئے۔ چنانچہ جب وہ گناہ کر بیٹھے تو وہ عورت اسم اعظم اس کو یاد تھا، وہ پڑھ کر اوپر چلی گئی، چنانچہ اس کی روح زہرہ ستارے کی روح کے ساتھ جا ملی اور اس کی صورت زہرہ ستارے کی صورت ہو گئی، اور وہ جو فرشتے تھے وہ اسم اعظم بھول گئے، اس لیے وہ آسمان پر نہ جا سکے۔ جب ان کو ہوش آیا تو بہت زیادہ نادم ہوئے، پریشان ہوئے، حضرت ادریس علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور استغفار کی درخواست کی اور پھر معافی مانگنے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب دو ہی صورتیں ہیں، یا آخرت کی سزا یا دنیا کی سزا، اور دنیا کی سزا عارضی ہے۔ بہرحال انہوں نے دنیا کی سزا کو ترجیح دی تو اللہ تعالیٰ نے بابل کے کنویں میں ان کو الٹا لٹکا دیا اور وہیں ان کو آگ کا عذاب ہو رہا ہے۔ بہرحال یہ ایک روایت ہے، اس کے بارے میں قاضی عیاض اور امام راضی رحمہ اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں کہ یہ صحیح نہیں ہے، لیکن شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالیٰ اور دیگر کئی محدثین فرماتے ہیں کہ یہ حدیث درجہ تواتر کو پہنچی ہوئی ہے، مختلف اس کی اسناد ہیں، مختلف روایات ہیں۔ بہرحال آزمائش بڑی سخت چیز ہے، اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگتے رہنا چاہیے۔ اس کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں یہودیوں کی جو عادت تھی، وہ بڑے عجیب انداز میں کہتے تھے راعنا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اشارتاً بھی اگر کسی نے تحقیر کی تو وہ کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نسخ کے احکامات کو ذکر فرما دیے، فرمایا ما ننسخ من آیت او ننسیها نأتی بخیر منها او مثلها۔ اس کے بعد یہود و نصارہ کا ایک قول ذکر کیا، وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، یہودی کہتے ہیں نصارہ یہ بے دین ہیں، وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، اور نصارہ کہتے ہیں یہودی بے دین ہیں۔ سچی بات یہ ہے کہ دونوں سچ کہتے ہیں، دونوں دین سے دور ہو گئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا من اظلم ممن منع مساجد للہ، اللہ کی مسجدوں سے جو روکتا ہے اس سے بڑا ظالم اور بدبخت کوئی نہیں ہو سکتا، اور اس کے لیے بڑی سخت وعیدیں ارشاد فرمائی گئیں۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ قرآن پاک کی تلاوت کیا کرو، وَاتْلُوهُ حق تلاوتی، جیسے تلاوت کرنے کا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو آزمائشیں اور ابتلا ان پر آیا ان کا ذکر، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں ان کو پوری انسانیت کا امام بنایا، اس کا ذکر کر دیا۔ پھر بیت اللہ کی تعمیر کا ذکر، تعمیر کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا ذکر، سب سے پہلے تقبل منا قبولیت کی دعا مانگی، اور پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی دعا مانگی۔ دوسرے پارے میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کذالک جعلناکم امۃ وسطا، ہم نے اس امت کو معتدل امت بنایا، اس کے اخلاق بھی معتدل، احکام بھی معتدل، اس کے ہر کام میں اعتدال ہے، افراط اور تفریط سے یہ پاک ہیں۔ پھر اللہ تعالی نے قبلہ کی جو تبدیلی کے احکام ہیں، قد نرى تقلب وجهك في السماء، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو چاہت تھی اس کو اللہ تعالی نے ذکر فرمایا۔ تحویل قبلہ کا واقعہ تفصیل کے ساتھ اللہ تعالی نے بیان فرمایا، میں نے اجمالاً اس کو ابتداءً ذکر کر دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالی نے فرمایا کہ جو اللہ کے راستے میں
شہید ہو جائے اس کو مردہ بھی نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہے۔ اس کے بعد ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، صفا مروہ یہ اللہ تعالیٰ کے شعائر میں سے ہے۔ حج اور عمرے کا ذکر آ گیا۔ پھر فرمایا الہکم الہ واحد، تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، گویا کہ توحید کا درس آ گیا۔ پھر ایمان کی گویا کہ سب سے بڑی حقیقت کو بیان فرما دیا، والذین آمنوا اشد حبا للہ، فرمایا جس کے دل میں ایمان ہوگا اس کو اللہ تعالیٰ سے بڑی شدید درجے کی محبت ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، حلال اور پاکیزہ چیزیں کھایا کرو اور شیطان کی پیروی نہ کیا کرو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مردار اور خون اور خنزیر وغیرہ اور جو اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کے نام پر ذبح کی جائیں یہ سب حرام ہیں، ان سے بچنا چاہیے اور حرام کے قریب نہیں جانا چاہیے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ جو آیات ربانیہ کو اور احکامات الہیہ کو چھپاتے ہیں یا تھوڑے سے سمن کے بدلے میں تھوڑا سا سمن لے کر اس طرح کی غلط حرکتیں کرتے ہیں، فرمایا ما یاکلون فی بطونہم الا النار، یہ اپنے پیٹوں میں آگ بھرتے ہیں اور ان کے لیے بڑی سخت وعید ہے۔ ولا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ ولا یزکیہم، اللہ تعالیٰ نہ ان سے کلام فرمائیں گے نہ ان کا تزکیہ فرمائیں گے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی والعذاب بالمغفرہ، فرمایا کہ یہ گمراہی کو خرید کرتے ہیں ہدایت کے بدلے اور عذاب کو مغفرت کے بدلے۔ فما اصبرہم علی النار، یہ آگ پر کیسے صبر کر سکتے ہیں۔ بہرحال یہ خلاصہ ہو گیا سورہ بقرہ کی جو آیات تلاوت کی گئی۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔